بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ پینلسٹ ہمیشہ کی طرح پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب. اور آج کے یو سی پی المنائی گیسٹ, آج کا شو ان لوگوں کے لیے بڑا خاص ہے جنہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اپنے کریئر کی لیڈر سٹارٹ سے لے کر سکسیس تک وہ جائیں. آج کے ہمارے یو سی پی المنائی گیسٹ جو اپنی سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کو ایک لائف لیسن لرننگ جو ہوگی وہ ہے فرام آغا موسیٰ رضا. آغا موسیٰ رضا کی جو سب سے اچھی بات ہے, ہی از اے سیلف میڈ پرسن. اور سیلف میڈ کیسے ہیں؟ گلی گلی سمز بیچنے سے ان کا سفر ایز بینگ اے سیلز ٹائکون. ہی از امانگ دا پرسن جو کہ لیڈ سیلز پرسن تھے, ٹیم ممبر تھے کیا موٹرز کے اندر سپورٹیج کی لانچ میں, اور ماشاءاللہ سپورٹیج از اے سکسیس ان اٹ سیلف ان پاکستان. And he is a gold medalist, he is a position holder as well. So welcome Agha Musa and Professor Bisharat Allah Malik Sahab to the show. Thank you very much. Thank you very much. Starting میں کروں گا پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب سے. ان سے سب سے پہلے میں رائے جانوں گا ان کی ایز این ایکسپرٹ پینلسٹ کہ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب, کیریئر اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کیسے بنایا جائے؟ ایکچولی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, جب وہ بڑے بڑے پیسے دے کے ایم بی اے وغیرہ کرتے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن لائک دیٹ آف یو سی پی, ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہی نا پرائم منسٹر لگ جائیں گے. بس یہی غلطی ہے, یہی غلطی ہے. دے ڈو ناٹ, ایون اف دے آر ویری کیپیبل, دین ایون دین دے کین ناٹ بیکم دی ہیڈ آف وٹ اے پلیس. دے ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ دیر آر پیپل ہو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, بالکل لوئسٹ لیول سے. تو اگر کوئی لوئسٹ لیول سے بھی کسی کو کرنا پڑ جائے جو کہ بالکل تھوڑی جگہ اور فیلڈ میں رائٹ آن دا گراؤنڈ لیگ ورک کرنا پڑتا ہے, تو اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے, جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے, وہ 6 مہینے کام کرے گا, لیگ ورک کرے گا تو وہ اوپر چلا جائے گا. جو پڑھا لکھا نہیں ہے, میٹرک بھی پاس نہیں ہے, وہ 60 سال بھی کام کرے گا تو شاید اس جگہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس کا لرننگ پروسیس وہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا سٹارٹ میں ہمیں تھوڑی سی تنخواہ مل گئی, یہ کیا اتنا تو پی این بھی لے لیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, پی این بھی لے لیتا ہے, لیکن آپ کو سیدھا مینیجر کی تنخواہ نہیں ملے گی. مینیجر کی تنخواہ نہیں ملے گی. ہاں, بٹ یور گروتھ ول ویری ویری فاسٹ اینڈ اپورڈ. بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا کہ گروتھ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اوور دا روڈ چلنا کیسے ہے, جرنی آپ کی کیسے ہوگی, اور وہ ڈفرینس کریٹ کر دے گی. اٹ از ناٹ کہ آپ اسکریچ سے شروع کر رہے ہیں اور اسکریچ پہ ہی رہیں گے. تو بڑا زبردست بشارت صاحب نے کہا. تو میں سیکنڈلی جاتا ہوں اپنے گیسٹ کے پاس, آغا موسیٰ رضا. اگین ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اور ماشاء اللہ یو آر این انسپریشن فار اس اینڈ دیم ایز ویل, تو آپ بتائیں آپ نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا, کیسے سٹارٹ ہوا؟ بی بی اے آپ کا 2010 میں ختم ہو گیا تھا اور ایم بی اے آپ کا 2012 کے اندر آپ کا ختم ہو گیا تھا, ماشاءاللہ ود ڈسٹنکشن, آپ پوزیشن ہولڈر ہیں. تو آگے سے پھر آپ نے کیا گلی گلی سمیں بیچنا شروع کی, وہ کیا؟ نہیں, ایکچولی یہ بعد میں سیکنڈ ٹینیور میں یہ سلسلہ شروع ہوا, بٹ یہ میری زندگی کے سب سے اہم دن تھے جب میں سیم سیل کر رہا تھا. اس سے پہلے جیسے ہی میرے ایم بی اے اینڈ ہوا تو مجھے جاب ملی آفٹر ڈیفینیٹلی گیونگ لاٹس آف انٹرویوز ڈیسکون میں ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو. جیسے کہ ابھی سر بتا رہے تھے کہ ہمیشہ سفر گراس روٹ سے شروع ہوتا ہے کسی بھی اونچائی تک پہنچنے کا. اگر آپ کو کسی بھی منزل پہ اپنی جانا ہو تو ایک جگہ سے شروع کرنا ہوتا ہے. کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہو, کوئی ماؤنٹین کلائمب کرنی ہو, تو پہلے ہمیشہ گراس روٹ لیول سے ہی آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ سوچیں کہ آپ یہ ڈائریکٹلی بالکل اس کے اوپر آپ لینڈ کریں گے پیک پہ, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. دیٹ از ناٹ پاسبل. تو آپ نے پھر ڈیسکون سے سٹارٹ کیا. میں نے سمجھ لیں کہ اپنی اسی پہاڑ کو چڑھنے کی, اسی ماؤنٹین کلائمبنگ کی جرنی کو ڈیسکون سے سٹارٹ کیا. اور میں نے ڈیسکون میں ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو شروع کیا, B2B سیلز میں. آکسی کیم کا پلانٹ کی میں ساری دیکھ رہا تھا اپنے فنکشن سیلز کے. بٹ تقریباً سال گزر جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں اپنی جو میری ہارڈ کور کیپیبلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا. جو میں نے میرے میجرز تھا بی بی اے آنرز اور ایم بی اے میں, مارکیٹنگ تھا پرائمری اور پھر ایچ آر میں بھی تھا سیکنڈری, بٹ میرا یہی تھا کہ میں سیلز میں ایفرٹس کروں. ہمیشہ سے ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی نام پیدا کروں, اپنا ایک پروفیشنل کیریئر بناؤں. تو اس کے لیے پھر میرے میں ارج تھی, میں نے اپلائی کرنا شروع کیا. تو مجھے یو فون میں
میری سیکنڈ جاب ملی جہاں سے میری ایک اسٹرگل کا سیکنڈ فیز اسٹارٹ ہوا. تو وہاں پہ کارپوریٹ سیلس کی ایز اے کارپوریٹ مینیجر جاب تھی. کہنے کو تو وہ ایک ٹائٹل بڑا سنہری لگتا ہے کہ کارپوریٹ مینیجر, اور وہی 9 to 6 جاب ہوگی, اپنے کیبن میں بیٹھیں گے, انجوائے کریں گے, آپ دن کام کر کے آئیں گے. تو وہ چیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے اٹس اے میتھ سر. دیکھنے میں لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں باہر سے ہر چیز سنہری نظر آ رہی ہوتی ہے, بٹ اس کے پیچھے کتنی محنت, کتنی ایفرٹ لگتی ہے, وہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی بالکل, ہم اسی لیے یہاں آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو سٹارٹ کے اندر آپ نے جو جب آپ یوفون میں تھے تو آپ نے, میں نے سنا ہے کہ آپ 6 ماہ جو ہے نا وہ جاتے رہے, پھر بھی کسی نے جو ہے نا وہ آپ کو بڑا زیادہ چکر لگایا. بالکل. لیکن جی سیل بلڈ سے میں نے اپنے اساتذہ سے ہی سیکھا, اپنے ٹیچر سے ہی سیکھا کہ ٹرائی اگین. بٹ یہ کچھ لوگ یہ بات سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. بٹ میں نے اس کو واقعی اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کیا. اور میں سیلز کی بات بھی کر لوں تو سیلز بھی کبھی ایک پیج سے نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے, بٹ میجورٹی آف دا ٹائم آپ کو بار بار ہٹ کرنا پڑتا ہے. ہٹ دا نیل ان دا رائٹ کافن والی مثال ہے. آپ کو کرنا پڑتا ہے بار بار کسٹمر کو کنونس کہ وہ اس حد تک کنونس ہو کہ وہ آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ شو کرے. کیا واقعہ تھا جب آپ نیسلے گئے؟ کئی واقعات ایسے میری زندگی میں یو فون میں آئے ہیں کہ میں کئی ادارے جیسے نیسلے, ٹیٹرا پیک, میں ان کو وزٹ کرتا رہا ہوں اور بار بار وزٹ کرتا رہا ہوں. کئی بار مجھے اندر بھی جانے نہیں دیا گیا وہاں, کیونکہ وہاں پہ اور بھی میرے کمپیٹیٹر برانڈز وہاں پہ آتے تھے, آٹوموٹیو سے ہی, یہ آٹوموٹیو کہہ رہا ہوں سوری, سم سیلنگ والے, اس میں وہاں سے اور بھی میرے برانڈز کافی آتے رہے. تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. مجھے کئی دفعہ کئی گھنٹے باہر بٹھایا گیا کہ جی ابھی ہمارے ایڈمن مینیجر فری نہیں ہے, ابھی آپ جو ہے نہیں مل سکتے. میں کئی بار تو صرف پیون سے مل کر ہی ان اداروں کے اور واپس اپنے جو ہے وہ دوسرے کاموں پہ چلا گیا. اس لمحے کو ڈیسکون میں تھے, اچھے بلے تھے کیا؟ ہاں اس پہ بالکل آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے. مجھے یہ یاد آئی کچھ دنوں میں, ظاہری بات آتی ہے آپ کو کہ وہاں میں کیا بہتر تھا. پر پھر میں نے سوچا اگر مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے, اپنا لوہا منوانا ہے, تو مجھے جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی پہ کام کرنا ہوگا. ایک میرا کوسچن ونڈرفل جی سر, کہ ایکچولی واٹ یو آر ٹرائنگ ہنٹنگ ایٹ کہ جا کے آپ کو باہر کھڑا ہونا اور پی این سے مل کے آ جانا, بیسیکلی دس از کولڈ کالنگ. So cold calling is pretty difficult. Yes, and although I don't recommend cold calling and many of the things, but probably for SIM selling cold calling ہی ہو سکتی ہے. آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی پتہ نہیں کون سی مشینری لا رہے ہیں تو آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور ٹائم. سر اس میں ایک اسی چیز میں ایڈ کروں گا, کیونکہ سم سیلنگ میں ایک چیلنج یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے آپ پاکستان میں جس کے پاس ایٹ لیسٹ ایک سم نہ ہو. تو اس کو جا کے پچ کرنا کہ وہ ایک کارپوریٹ سم بھی لے, اور پھر اس کی کارپوریٹ رجسٹریشن. انڈیویجول سیلز تو پھر بھی آپ کر لیتے ہو کسی کو کنونس کر کے, دوست کو, بھائی کو, جاننے والوں کو. بٹ کارپوریٹ میں آپ کو پوری کمپنی کی ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کا سی او کمپنی کا اس پہ سائن نہ کر دے, چاہے نیسلے ہے, چاہے ٹیٹرا پیک ہے, یا ان کے پروکیورمنٹ ہیڈز وغیرہ, تب تک آپ وہ ڈیل میچور نہیں کر سکتے. تو وہ ٹائم میں نے اس میں سیکھی 2 چیزیں. ایک تو سیلز میں اسی جگہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے اپنے اینگر کو اور ایگو کو ہمیشہ کے لیے مارنا ہوگا. ہمیشہ کے لیے مارنا, ہمیشہ کے لیے. That day I decided, جب میں یہ چکر لگاتا تھا, میں کبھی بھی اس میں جذباتی نہیں ہوا. I never shouted at them کہ مجھے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. بٹ میں نے کنسسٹنسی کو برقرار رکھا. میں ہر ہفتے میں 1-2 چکر وہاں لگاتا تھا. آخر ایک دن ان کے ہیڈ نے دیکھا اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ ینگ مین کون ہیں جو آپ یہاں بار بار آ جاتے ہیں, تو آپ کی کیا مجبوری ہے, کس وجہ سے آتے ہیں, کوئی اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی جاب کا سلسلہ ہے؟ میں کہ سر نہیں, میں تو اپنے ایک پیکج آپ کے لیے لے کے آیا تھا ادارے کے لیے, وہ پچ کرنے آتا ہوں بار بار. سو دین ہی لیٹ می ان, اور میں نے وہ جو ایک اپرچونٹی مجھے خدا نے دلوائی تھی اس کو میں نے انکیش کیا, اور میں نے اپنی پریزنٹیشن دی اور اپنی سیلز سروسز کے تھرو اپنا وہاں پہ بھی لوہا منوایا. تو اس سے یہ ہوا کہ میں سنو بال افیکٹ پہ کام کیا زندگی میں ہمیشہ, کہ جب میں نے ایک سیل کی, اس ایک سیل سے مجھے اللہ نے 10 سیلیں اور میری دی ہیں, ڈیو ٹو اونلی مائی سروسز اینڈ دی اماؤنٹ آف اٹینشن آئی گیو ٹو مائی کسٹمرز. وہ چیز زبردست. آقا یہاں سے میں ایک کویشچن آپ سے کروں گا, لیکن پہلے میں بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس آنا چاہوں گا. بالکل بشارت صاحب, رائٹ کریئرس کا والا جو میں نے سوال کیا تو اسی کا ایک سیکنڈ اس کا کنٹینیویشن ہے کہ رائٹ کریئر پاتھ اسٹوڈنٹ کیسے چوز کرے, یہ کیسے طے کرے کہ یہ میرا پاتھ ہے, یہ میرا کریئر ہے, وہ کیا فیکٹرز ہیں؟ ایکچولی اس میں تھوڑی سی کنسلٹنسی لے. اچھا, میرے پاس بڑے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں, لیکن وہ بڑے ہونے کے باوجود اتنے نہیں آتے جتنے آنے چاہیے. پھر وہ بیچارے دھکے دھکے کھا کے پھر ان کو پتہ چلتا ہے 5 سال بعد کہ ان کے لیے کون سا سوٹیبل پروفیشن تھا.
ایکچولی جب آپ ان کے وہ دیکھتے ہیں نا ان کے مارکس وغیرہ, اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس لائن پہ ہے. اور دوسرا آپ کو اس کا فلیئر دیکھنا پڑتا ہے. اینی پرسن ہو ہیز گاٹ اے فلیئر اور ہی از ایکسٹروورٹ ٹائپ, تو وہ نارملی سیلس میں اور ایچ آر میں کامیاب ہوتا ہے. اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو اپنے فگر ورک میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کم گو ہوتے ہیں, وہ نارملی دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ ان کو فائنانس میں اور ادھر. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو فائنانس میں جائے گا وہ انٹروورٹ ہی ہوئے گا. لیکن آئی نو اٹ فار مائی سیلف وین آئی واز ورکنگ ان سٹی بینک, I know it was a sort of, not a bed of roses for me. Sitting on the table always, it was very difficult. And doing the things, وہ میرا انٹرسٹ باہر کی چیزوں میں زیادہ تھا, اور مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں اس کو قید کیوں سمجھ رہا ہوں. جب میں نے مارکیٹنگ میں آیا تو پھر مجھے پتا چلا. Same is the case with the people. For example, like Agha, he is a sort of an extrovert person. میں نے ابھی 2-4 باتیں کی ہیں تو اس میں ہم نے جوکس کریک کیے ہیں. ابھی کچھ اور اس میں ابھی ایڈ کرنے لگا تھا, میں نے کہا لائیو جا رہا ہے تو زیادہ نہ ہو جائے. تھینک یو. آئی نو کہ ہی کین بیئر اٹ. Yeah. اچھا, دوسرا ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی, وہ ہے کہ میں نے اپنا غصہ اور ایگو کو مار دیا. اور آپ کو یہ کہتا ہوں, یہ مارکیٹنگ اور سیلز میں نہیں, یہ ہر جگہ, گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی, اور ایون اف یو آر اے پروفیشنل, کامیابی کی چابی ہے سر. جس کو غصہ آتا ہے وہ تو اپنی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فوجی اور جنرلوں کو غصہ آنا چاہیے. نو, جو ٹھنڈے دماغ کے ہوتے ہیں وہ جیتتے ہیں. یس, وہ اچھا. اور غصہ اور انتھوسزم اور موٹیویشن, یہ تینوں علیحدہ چیزیں. یس, یہ پھر ایکسپلین کریں گے. جی بالکل, بڑی زبردست بات کی بشارت اللہ ملک صاحب نے. آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنا کریئر پاتھ چوز کرنا ہے, آپ ایکسپلور کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا. اور یہ پیشنس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. آگا آپ کی طرف دوبارہ میں آنا چاہوں گا, اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جب آپ نے یوفون کے سفر کے بعد, لیکن اس سے پہلے آپ نے سیلز کو آپ کر رہے ہیں, تو سیلز تو ایک مطلب جھوٹ بولنا ہے سارا کچھ, ایسا نہیں ہے ایسی چیز؟ ہاں نہیں, بالکل آپ کی بات درست ہے. کئی لوگوں کا پرسیپشن یہی ہوتا ہے کہ سیلز پرسن, اور کئی لوگوں نے اس کو خراب کر دیا ہوا ہے کہ صرف سیلز حاصل کرنے کی اس راہ میں جھوٹ بول کے سیلز حاصل کر لینا, اس سے آپ شارٹ ٹرم کے لیے تو بینیفٹ حاصل کر لیتے ہیں, پر لانگ ٹرم میں آپ خود جو ہے کچھ بھی نہیں بن پاتے, نہ کوئی اپنی زندگی میں مقام حاصل کر سکتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے جو سیلز ڈیسکون میں کی تھیں, چاہے وہ B2B تھے, وہ لوگ آج تک میرے ساتھ ویسے ہی ان ٹچ ہیں. میں نے ان کو سیمز بھی بیچی یو فون میں, پھر جو یو فون میں میرے اس کارواں میں ایڈ ہوتے چلے گئے, میں نے ان کو سر ٹویوٹا کی گاڑیاں بھی بیچی. سنو بال والی بات, سنو بال ایفیکٹ, میں نے دلوں میں جگہ بنائی ہے. دلوں میں جگہ بنتی ہے آپ کی زبان سے. میں اگر آپ کو یہ راز کی بات ہے, مجھے کرنی نہیں چاہیے آن ایئر, بٹ میں اگر اپنی زندگی کا ایک راز شیئر کروں, یہی راز ہم گلوانے آ رہے ہیں, وہ راز ہے, وہ آپ کے بس آ رہے ہیں یہاں پہ راز. تو وہ راز یہ ہے کہ جی میری زبان, چاہے میں جب پڑھ رہا تھا تب میری ڈیڈیکیشن, جو میں کمٹمنٹ کرتا تھا, چاہے اپنے ٹیچر سے مجھے اسائنمنٹ دینی ہے یا کوئی کام کرنا ہے, میں اس کو آنر کرتا تھا ٹائملی. تو وہ میری ایجوکیشنل لائف کی سکسیس تھی. پھر بات آئی پروفیشنل لائف پہ, تو جو میرے سپروائزرز مجھے جو کام دیتے گئے, جو میرے لیے اسائن ڈیوٹیز تھی, ٹاسک تھے, میں بغیر سوال پوچھے ان کو کرتا گیا. ڈیفینیٹلی اپنی انپٹ دیتا گیا, بٹ میں نے کام میں ہمیشہ سر خم رکھا کہ مجھے کام کرنا ہے. پھر اسی کام کو کرتے کرتے آج میں اس ڈگر پہ پہنچا ہوں کہ میں نے اپنی زبان جو میں نے اپنے باسز کو دی, اسی کو اپنے کسٹمرز کو بھی دیا. اگر میں نے اپنے کسٹمر سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ میں آپ کو گاڑی اس ٹائم پہ دوں گا, یا فار ایگزامپل سم آپ کو ان دنوں میں مل جائے گی, یا پہلے کیمیکلز بیچ رہا تھا تو وہ اس ٹائم میں مل جائیں گے, تو کبھی اس کو اللہ کا شکر ہے, by the blessings of Allah Almighty and prayers of my parents, وہ میں نے اچیو کیا, اور اس کی وجہ سے میں برانڈ بنتا چلا گیا. تو لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ یار آغا اپنی زبان سے کبھی نہیں بھرتا. Wonderful, wonderful. That's why today I am here اس پروگرام میں. میں am honored کہ مجھے میں ایڈ کر دوں. آپ مجھے بار بار بلاتے ہیں تو میں بھی ایڈ کر دوں. جب میں ٹریننگ دیتا ہوں نا مارکیٹنگ کی اور یا کسی بھی اس ایریا, تو میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ to become a good marketer or to become a good service marketer, which you are doing, you'll have to be a very good human being and a very good Muslim. If you are not a good human being, you cannot become a good marketer. کیونکہ یہی میتھ ہے کہ people think کہ marketing اور sales جھوٹ کا نام ہے.
کیونکہ جھوٹ والا تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ 2 دفعہ, اس کے بعد جھوٹ. وہی بات ہے سر, جھوٹ کی زندگی کچھ دنوں کی ہوتی ہے اور سچ کی کئی سال کی ہوتی ہے. زبردست اس میں پوائنٹ ہوئے. آگا پھر آپ نے انڈس موٹرز میں چلے گئے. انڈس موٹرز میں, اور آپ کو 9 months میں نے سنا, almost 8 to 9 months مجھے لگے وہاں ہائرنگ پروسیس میں, بیکاز وہاں پہ انٹرویوز تھے, پھر اسیسمنٹ سینٹر تھے, پھر ڈیفینیٹلی ان کے سارے ٹیسٹ کو کلیئر کرتے ہوئے سب چیزوں کے بعد ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی فون کے بعد پروسیس. یہ ہماری ینگ جنریشن کو جاننا ہے یہ چیز کہ یہ پروسیس ہے, پروسیس لمبا. میں نے آج کل کے یوتھ میں بھی تھوڑا سا دیکھا ہے کہ وہ تھوڑے سے پرٹ اپ ہو جاتے ہیں اگر ان کو ایک فوری انٹرویو کے بعد آفر لیٹر نہ ملے, سو دے گیٹ ویری مچ ڈسٹربڈ کہ جی ابھی میرا ہو گیا, میری طرف سے تو بہت اچھا ہوا تھا, ہمیں ابھی کیوں نہیں ملا لیٹر. تو اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. کمپنی رول آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے لیے واقعی وہ بنا ہے کہ نہیں. وہ دونوں اینڈ سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے وہ فوری ہائر کر بھی لے اور مے بی لانگ رن میں وہ آپ کے لیے بنے ہی نہ ہو رول, تو کمپنیز بھی, ہمیں کبھی کبھی کمپنیز کے شو میں بھی رہ کے سوچنا چاہیے کہ وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کمپنیز ہیں نا, وہ اپنے جو پروسیس اور پروسیجرز ہیں آف ہائرنگ, اس کو کمپرومائز نہیں کرتی. بالکل. اور وہ نہیں کرنا چاہیے ایون فار دا ایکسپیرینس پیپل, کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو پورا جج کرنی ہوتی ہے, لانگ ٹرم لے کے چلنا. پھر اب اس کے بعد چلے گئے کیا میں, انڈس کے بعد. انڈس میں بھی کافی دلچسپ رہا سفر, اور وہاں بھی میں نے کچھ ایک آدھی ایسی اچیومنٹ حاصل کی جو کہ میرے کیریئر میں ایک اچھی اچیومنٹ تھی. Every time the key point is that you took the challenge. I took the challenge and I had to leave my comfort zone. Comfort zone آپ کا وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو وہاں سے باہر جب نکلنا ہے تو ہمیشہ چیلنجز دروازے کے باہر آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کو گراسپ کریں. اور جو چیلنجز کو گراسپ کر نہیں پاتا ٹائملی, اور وہ سوچتا ہے کہ میں کمفرٹ زون میں ہی رہوں, وہ پھر تیزی سے لیڈر آف سکسیس کی طرف نہیں جا سکتا. تو پھر آپ نے کیا کے اندر گئے اینڈ یو ور دا پارٹ آف دیٹ ٹیم جس نے کیا سپورٹیج کو لانچ کیا سنس دی اسٹارٹ. بالکل سپورٹیج سے لے کے اور اسٹونک تک کا سفر کیا میں طے کیا, اور کیا نے کافی کچھ سکھایا وہاں پہ. کافی جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کی اپنے. اگر میرا پروفیشن سیلز تھا تو وہاں پہ اور بھی ڈپارٹمنٹس, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر میں نے اپنی جو ہے وہ سروسز کو سر انجام دیا, کیونکہ میں ادھر ریجن میں PIC تھا تو سینٹرل نارتھ بھی میں دیکھ رہا تھا انیشلی سارا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ میں ساتھ لے کے چلوں, پر چیلنجز سے گھبرایا نہیں. آلدو کہ جو ہے وہ کئی دفعہ لگتا تھا کہ جی ایک آدمی شاید زیادہ لوگوں کا کام کر رہا ہے, بٹ وہ چیلنج نہیں لیا میں نے, اس کو اپنے سر پہ حاوی نہیں ہونے دیا. میں نے یہی سوچا ہے کہ بھائی یہ اگر میرے ذمے کی میری کمپنی نے کام کیا تو I have to perform this task by any means. تو وہ کرتا گیا, اور آج آپ کے سامنے اب ماسٹر موٹرز چنگان کو جوائن کیا ہے, اور اسی عزم سے جوائن کیا ہے کہ جو ہماری اپ کمنگ پروڈکٹس یہاں پہ آ رہی ہیں اور جو نئے وینچرز ان کے فیوچر میں آ رہے ہیں, جتنے عرصے جس ادارے میں رہا ہوں اس کو محنت سے ایک سکسیس سٹوری کی طرف لے کے جاؤں, ایک سکسیسفل ادارہ بناؤں سے. ونڈرفل, بڑی ایکسائٹنگ زبردست گفتگو ہو رہی ہے ہماری پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب اور آغا صاحب کے ساتھ. اور لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم نے فالو لازمی کرنا ہے. میں پروگرام کے لاسٹ پورشن کی طرف جاؤں گا, اور سب سے پہلے میں بشارت اللہ ملک صاحب سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کلوزنگ ریمارکس یا کوئی سجیشن یا کوئی بھی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کریں, پھر اس کے بعد آئی ول موو آن ٹو آغا. جی بس یہ ہے کہ لوگوں کو مارکیٹنگ کے بارے میں متس بہت ہیں, اور وہ ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں کہ مارکیٹنگ ایسی ہے. مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ if you do the right type of marketing, then selling becomes irrelevant. Yes. And if you want to do the marketing through selling and advertising only, کیونکہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سیلنگ اور ایڈورٹائزنگ کو مارکیٹنگ کہتے ہیں, تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اور سیلنگ از جسٹ پارٹ آف مارکیٹنگ. Yes. And if you are doing all the whatever the requirements or factors of marketing have been taken care of, then selling becomes irrelevant. And if you go for selling only and pushing the other person, please take it, even if you don't need it, you don't have the money, still you take it, and so wo nahi hoga. You need to have money. The customer should have money and the need and authority to buy, yes. To make a decision. یہ 2-3 چیزیں دیکھ کے اگر آپ ان کو پچ کریں تو آسانی ہوگی, لیکن پھر بھی سیلز کو سیلز سمجھے, and that is just one little bit of marketing.
Yes, پھر اس میں that is- ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا جی، میں please. کہ سب سے پہلے تو یہی کہ بلیو ان یور سیلف، Yep. اپنی کیپیبلٹیز میں. پھر کسی بھی پروڈکٹ کو، چاہے وہ آپ کا کمپٹیشن پروڈکٹ بھی ہے، اس کو برا نہ کہیں. برا نہ کہیں. جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہیں کہ وہ آپ کے خدا کو برا نہ کہے، ویسے ہی کسی اپنے کمپیٹیٹر پروڈکٹ کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا، برا نہ کہیں. اپنے پروڈکٹ پہ اعتماد رکھیں، اس کی پازیٹیو چیزوں پہ اعتماد رکھیں اور اس کو اس کی یو ایس پی پہ سیل کریں رادر دین کسی اور پروڈکٹ کی نیگیٹو ٹریڈز کو بتا کے سیل کریں. اور سیکنڈلی ہے کہ کیپ وننگ ہارٹس اور کیپ لونگ. اور نیگیٹو ٹریٹس کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کمپیٹیٹر کی، یو آر سارٹ آف انڈیڈورٹنٹلی پروموٹنگ دیئر پروڈکٹ. Yes. لوگوں کو یاد آ جاتا You are giving them the limelight. This is also an alternative. Yes. So only talk about your product and their features which are positive in them, rather than highlighting the features of your competitors. Yes, that is pretty good. کوئی سجیشن ہو آگا لاسٹ میں جاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یوتھ کو بس میں موٹیویٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنا شارٹ ٹرم ویژن نہ رکھیں، لانگ ٹرم ویژن رکھیں. اگر شروع میں تھوڑی سی رکاوٹ یا دشواری آتی بھی ہے لائف میں تو کنسسٹنٹ رہیں، فوکسڈ رہیں، انشاءاللہ رستے کھلتے ہیں. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک سکسیس سٹوری ہے یہ ہماری. تو سکسیس اسی طریقے سے آتی ہے جب انسان جو ہے وہ ایفرٹس کرتا ہے، ڈیڈیکیشن رکھتا ہے ٹورڈز ہز لائف، اور لوگوں کی قدر کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشنز کو اچھا رکھیں، کیونکہ کب کسی کی دعا لگ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. زبردست جی. آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھیں اور کب کسی کی دعا لگ جائے آپ کو. اور یہ دعائیں ہیں جو برکت کا کانسیپٹ ہے اور آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتی ہیں. میں اسی کے ساتھ جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے گیسٹ کا اور ایکسپرٹ پینلسٹ کا. بہت شکریہ آغا اینڈ پروفیسر بشارت ملک صاحب فار بینگ ہیئر. تھینک یو ویری It مچ. was an honor. Thank you very much. جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کس انداز میں آپ ہیوملٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں فرام دا گراس روٹ لیول ٹل بینگ اے سکسیس. کنسسٹنسی رکھیں، ول پاور جو ہے وہ اپنی اسٹرانگ رکھیں اور کوشش کریں اس میں چلتے جائیں. کمفرٹ زون سے باہر آئیں. کمفرٹ زون سے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے اس ٹائم تک یو ول نیور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ایک پھر مجھے یاد آئی ہے کہ ہمیشہ ایک چیز پہ فوکس کریں کہ خود کو ایک برانڈ بنانے پہ پوری زندگی کام کریں. خود کو برانڈ رادر دین برانڈز کے لیے کام کرنے میں اور اس میں سوچیں کہ جی مجھے اس برانڈ کے لیے کام کرنا ہے. خود کو ایک برانڈ بنائیں. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ خود ایک برانڈ ہیں تو اوپر آپ کے جو برانڈ ہو جس کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں آپ ترقی پائیں گے. ونڈرفل. مجھے یہ بات اچھی لگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برانڈ بنانے پہ فوکس کریں. اینڈ وٹ آئی لائک آف آغا اسٹوری از کہ انجوائے دا جرنی. دس از ویری امپورٹنٹ. اب آپ کئی لوگ جرنی انجوائے نہیں کرتے. آگے نے کہا کہ میں ایک آرگنائزیشن میں تھا، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، لیکن کنسسٹنٹلی ہی وینٹ ٹو اسٹرائیو فار ہز گول اینڈ آبجیکٹو جو ان کے پاس اس میں تھا. تو اس لیے آپ لوگ آئی ہوپ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ادھر سے. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.